کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں ایسی کون سی تعمیر ہے کہ جو حفاظ قرآن کی پوری ایک جماعت نے قرآن کی تلاوت کرتے اور درود پاک پڑھتے ہوئے سر انجام دی؟ یہ جاننے کے لیے اس پوری ویڈیو کو ملاحظہ کیجیے۔ میں ہوں فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان پیڈیا، این انفارمیٹو چینل۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب موجودہ سعودی عرب پر ترکوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کی آخری خلافت جو خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہے قائم تھی۔ اس وقت مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کو حجاز مقدس کہا جاتا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کو ایک عرصہ گزر گیا تھا، چنانچہ کم و بیش 19ویں صدی کے وسط میں خلافت عثمانیہ کے 31ویں سلطان اور خلیفہ عبد المجید اول نے اس کی جدید تعمیر و توسیع کا ارادہ کیا۔ لہٰذا اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے سلطان عبد المجید نے ایک ایسا تعمیراتی منصوبہ بنایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ایک عظیم مثال ہے۔ چنانچہ سلطان عبد المجید نے قسطنطنیہ شہر سے باہر ایک بستی تعمیر کروائی اور ایک حکم نامہ جاری کیا کہ دنیا بھر سے فن تعمیرات کے ماہر حضرات، نقاش اور خطاط کو اس بستی میں جمع کیا جائے۔ جب ایسا ہو گیا تو سلطان بذات خود اس بستی میں تشریف لے گئے۔ ان سب کو اپنے اس عظیم منصوبے کے بارے میں بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کو تعمیر کرنے کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن میں یہ عظیم کام آپ لوگوں سے نہیں کروانا چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنی اپنی اولادوں کو اپنا فن سکھائیں اور ساتھ ان سب کو قرآن پاک کا حافظ بھی بنائیں، اور اس دوران آپ کے گھر کے معاشی اخراجات کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوگی اور آپ کو سوائے اس کام کے اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا اور بالآخر ایک لمبے عرصے بعد قرآن کے حفاظ کی ایسی جماعت تیار ہو گئی جو نہ صرف یہ کہ فن تعمیر میں مہارت رکھتی تھی، بلکہ ان کے قلوب اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھی سرشار تھے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 12 میل باہر ایک عارضی بستی قائم کی گئی، جہاں ان حفاظ اور محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری جماعت کو اپنے تمام تر تعمیراتی ساز و سامان کے ساتھ لا کر بسایا گیا، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ کسی بھی قسم کا تعمیراتی توڑ پھوڑ کا شور و غل مدینہ میں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی میں اگر کسی پتھر یا لکڑی کو درست کرنے کی ضرورت پیش آتی تو اس بستی میں لا کر اسے ٹھیک کیا جاتا، پھر دوبارہ مدینہ منورہ لے جا کر مسجد نبوی میں نصب کیا جاتا۔ اگر کسی پتھر کو چوٹ لگائی جاتی تو بھی دبیس کپڑا رکھ کر لکڑی کے ہتھوڑے سے ایسا کیا جاتا۔ تمام ماہرین اور ہنرمندوں کو خاص طور پر اس بات کی تاکید کی گئی تھی کہ وہ تمام تر تعمیراتی کام کے دوران مستقل طور پر باوضو رہیں اور اس دوران قرآن کی تلاوت کرتے رہیں اور درود پاک بھی پڑھتے رہیں۔ چنانچہ تقریباً 15 برس تک محبت کے اس بے مثال انداز میں مسجد نبوی کی تعمیر جاری رہی، اور 15 برس بعد بالآخر مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا عظیم کام مکمل ہوا۔ سلطان عبد المجید جب اس تعمیر کی ہوئی مسجد کی زیارت کے لیے آئے تو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائے اور رکعت کی کیفیت میں زار و قطار رونے لگے اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ میں نبی اللہ کی شایان شان ایسی مسجد کی تعمیر نہیں کروا سکا جیسی کروانی چاہیے تھی۔ کاش اللہ مجھے توفیق عطا فرماتا کہ میں ہر اینٹ سونے اور چاندی کی لگواتا اور اس مٹی کے گارے کے بجائے عنبر و کستوری کے ساتھ چنواتا، تو بھی یقیناً حق ادا نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، جب سعودی حکومت نے 1950 میں مسجد نبوی کی جدید تعمیر و توسیع کا ارادہ کیا تو مسجد کے اس حصے کو اسی حالت میں برقرار رکھا گیا کہ جیسے سلطان عبد المجید نے اس کی تعمیر کروائی تھی، تاکہ محبت رسول کی اس عظیم یادگار کو ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھا جائے، جس کا ایک ایک اینٹ اور حصہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اور درود پاک پڑھتے ہوئے تعمیر کیا گیا۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں ضرور لائک کریں اور اپنے کمنٹ سے نوازیں. ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہے. اگر ابھی تک آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں, اور ہاں, نیچے موجود بیل کے آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں, جس کی وجہ سے آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.